جس نے آج 295 کی توہین کی ہے اور اپنے پرفیوم کا نام بھی 295 رکھا ہے، اور بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ وہ میرے مرشد پہ سدھو موسے والے پہ تو 1 FIR تھی اور میرے پہ تو 2 ہو گئی ہیں یہ 295 کی۔ ارے سدھو موسے والے نے قوم کو راہ دی، قوم کو لیڈ کیا، ان کو خالصتان کے لیے موٹیویٹ کیا، اپنے صوبے کے لیے ان کو ایک مسلح جدوجہد کا راستہ دکھایا جسے ہم جہاد کہتے ہیں اردو میں اور عربی میں۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے بیڈ پہ پڑی اپنی بیوی اور ماں دکھائی۔ راٹھی داور ہے انڈیا کا نوجوان لڑکا، ابھی 26-27 سال اس کی عمر ہوئی ہے، 20 ملین 30 ملین اس کے ویورز، 40 ملین تک اس کے ویورز گئے، اور ہر ایپیسوڈ کے اس کا یہی حال۔ اتنی اچھی ولاگنگ کرتا ہے، انفارمیٹیو، کچھ نئی چیز بتاتا ہے، آپ کو راستے دکھاتا ہے کمانے کے، بسنے کے، جینے کے۔ مسیحوں نے آپ کے خلاف جلوس نکالے، آپ کے خلاف ہڑتالیں کر رہے ہیں، آپ تو چھیڑ رہے ہو، آگ سے کھیل رہے ہو۔ پھر اب آپ نے مسلمانوں کو آج چھیڑ دیا، غازی علم دین سے پیدا ہوگا، وہ مجھے تنگ کرے گا، پھر میں باہر جا کے اسائلم لے لوں گا، سیاسی پناہ لے لوں گا، مجھے پاکستان میں خطرہ ہے۔ جی ایک کون سا سبق پڑھا رہے ہیں آپ کو؟ یہ تو شودے لوگ، ہماری پنجابی میں، ٹھیٹھ پنجابی میں شودا بولتے ہیں، ایسے لوگ شودے لوگوں کے کام ہے یہ۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب ڈائچ آفیشل، اور میں مطلوب ڈائچ آپ سے مخاطب ہوں۔ اس یوٹیوب چینل کو دیکھنے، لائک کرنے، سبسکرائب کرنے اور دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے خوبصورت پازیٹیو کمنٹس کا بھی ہمیں انتظار رہتا ہے۔ تو جناب، آج کی گفتگو تھوڑی سی موضوع سے جو ہمارا عمومی طور پہ سیاست ہوتا ہے، پاکستان ہوتا ہے، پاکستان کے موجودہ حالات اور پاکستان کی ہمیں ورثے میں ملی ہیں پرابلم، اور ہم تو یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ گورا جاندیری ساڈے سے مشکلات چھٹ گیا۔ گورا تو گند مار کے گیا، لیکن اس گند کو وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر میں یہ شعر کوٹ کرتا ہوں کہ بربادی کا میرے کیا پوچھتے ہو دوست، تھوڑی سی خاک ہوا میں اڑا کے دیکھ۔ تو ہم نے خود گورے سے زیادہ اس گند کو اچھال کے ہوا میں پھینک کے پھر اپنے سروں پہ پڑنا تھا، پھر وہی حال ہے۔ گورے کے زمانے سے مجھے یاد آیا کہ گورے کے زمانے میں ایک ہندو نے جسارت کی، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان پہ میری جان قربان، میرے بچوں کی، میری اولاد کی، میری فیملی کی، میرے سارے خاندان کی، پوری ولائچ فیملی کی، پورے پاکستان کی ان پہ جان نشاور۔ ہم تو ان کے، وہ اگر ہمیں اپنا غلام تسلیم کر لیں تو اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے، ہم سب کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا آقا بنا قبول کر لیا۔ ہماری تو لوٹو نکل آئی، ہماری تو لاٹھی نکل آئی۔ تو جناب، اس انگریزوں کے زمانے میں اس ہندو نے کچھ ایسا غلط لکھ دیا رسالت مآب کے متعلق، تو ایک نوجوان تھا، چھٹکا سا، بڑا زبردست قسم کا، اس نے جناب اس کا حساب چکتا کر دیا، اور جب اس کا حساب کر دیا تو جو ہوا واقعات آپ نے پڑھے ہیں۔ وہ میں اب ایک قصہ خواں کی طرح اس کو نہیں کروں گا، وہ تو ہر مسلمان کے دل پہ رقم ہے کہ کس طرح اس نے اس کو جہنم واصل کیا، کس طرح پھر اس کو خود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان جو اس کے وکیل تھے، اسے کہا کہ آپ ایک دفعہ کہو کہ میں نے یہ نہیں کیا تو تمہیں تو پھانسی سزا ممکن ہی نہیں کوئی دے سکے۔ اس نے کہا نہ، آپ مجھ سے وہ خزانہ چھین رہے ہیں جس خزانے کو پانے کے لیے لوگ صدیوں لگا دیتے ہیں، نسلیں، قومیں صدیاں لگا دیتی ہیں،
وہ میرے ہی تھے، میں آیا تو آپ جناب مجھ سے وہ چھین رہے ہیں، میں تو نہیں ایسا ہونے دوں گا. تو جناب اس نے پھندا چوما اور فدا ہو گیا اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، وہ فدا ہو گیا. جیسی دنیا تک اس کا نام رہے گا. اور پھر یہ جذبہ، یہ عشق، یہ جنون ٹھیک ہے ہر مسلمان پہ ہونا چاہیے، اور اس حالات میں لازمی ہونا چاہیے جب آپ کو دبایا جا رہا ہو، جب آپ کو صرف مذہب کی بنیاد پہ دبایا جا رہا ہو. لیکن اب پاکستان کی آبادی ماشاءاللہ ایک آزاد 47 کے بعد ہم آزاد ہوئے، پاکستان ایک علیحدہ ملک بن گیا، ایک ہمارا دو قومی نظریے پہ بننے، ہمارا یقین ہے یہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ دو قومی نظریے کے پہ یہ ملک بنا. تو آج جناب ادھر ضیاء الحق صاحب نے پھر اس پہ اپنے ساتھ علماء کو ملایا اور 295 84-5 میں یہ لاگو کر دیا قانون بنا کے. اب جب سے یہ قانون بنا ہے اس کا اچھا استعمال بھی ہوا ہے، اس کا غلط استعمال بھی ہوا ہے، اس کو مس یوز بھی کیا گیا ہے. دونوں یہ صرف 295 سی نہیں بنا تھا، اے بھی بنا تھا. 290 اے سے لگ کے یہ ساری ترامیم ہوئی. تو وہ اس میں تمام ریلیجنس کے لیے سے، یعنی اگر کوئی پاکستان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے متعلق کوئی ایسی کوئی خدا نخواستہ گستاخی کرتا ہے کوئی اور بندہ، کوئی ان کے اپنے مذہب کا مذہب مسیحیت سے یا مسلمانوں سے یا ہندوؤں سے یا سکھوں سے، تو اس کو وہی سزا ملے گی جو 295 پہ ملتی ہے. تو دونوں طرف اس کا استعمال، پاکستان کا مزاج ابھی ہم شاید وہ کہہ لیں کہ وقت سے تھوڑا پیچھے ہیں یا وقت سے آگے بہت زیادہ نکل گئے ہیں. تو جناب میں آج یہ دیکھ کے پریشان ہو رہا تھا کہ اب ٹک ٹاکروں نے، ولاگروں نے، مطلب بادر پدر آزاد ولاگر، یہ ایسے ہی جیسے ایک بندہ اپنی ادھر سامنے والی جیب پہ ایک قلم رکھ لے اور کہے جی میں صحافی ہوں، ایسے صحافی تھوڑا ہوتا ہے. اسی طرح ہر بندہ جو اپنا موبائل فون جو ہے اپنا اس کو آپریٹ کرنا سمجھ گیا، اس کو استعمال کرنا سمجھ گیا. آج کل تو آپ کو پتہ ہے یہ اسمارٹ فون جو ہے یہ ایک پورا کمپیوٹر تو چھوٹی چیز ہے اس کے آگے. اس میں جو اتنے نئے ایپس آ چکے ہیں، جو پروگرامنگ ہو چکی ہے، جو جس قدر اب یہ ایک پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی. اب جس کو ذرا سے اس کا آ گیا استعمال کرنے کا طریقہ، وہ اس نے جناب اٹھ کے وہ ولاگر بن گیا. دو چار ایسے، اور اکثر لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے، میں نے پچھلے اپنے چند ہفتے پہلے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ ماں اور بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ اتنی نگفتہ بے ہماری حالت ہو چکی ہے کہ ان کے ساتھ بھی اٹکیلیاں کرتے ہیں. اپنے بیڈ کے اندر کی کارروائی کو ہم جو ریکارڈ کر کے ہم ٹک ٹاک پہ بھیج رہے ہیں، یوٹیوب پہ بھیج رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھیج رہے ہیں اور ذات تحسین حاصل کر رہے ہیں. یہ ہماری اوقات ہے، اور اس پہ ہمیں کوئی شرم بھی نہیں آتی، کیونکہ جس چیز کے آپ کو پیسے آ رہے ہیں اس پہ شرم تو آ ہی نہیں سکتی. تو ہر بندہ اسی کام پہ لگ گیا. کوئی بندہ اس قوم کو موٹیویٹ نہیں کر رہا، کوئی بندہ ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں سیاست، میری اگر عمران خان سے ایفیلیشن ہے یا بن بھٹو خاندان سے ہے یا شریف خاندان سے ہے یا مولانا فضل الرحمان سے ہے یا جماعت اسلامی سے ہے، تو میں ان کو 2 منٹ پیچھے کر کے اپنے وطن کا سوچوں، اپنی قوم کا سوچوں، اپنی ملت کا سوچوں. اسے تو ایک ہی سوچ ہے، میں نے یہ ویڈیو لگانی ہے اور یہ پھر اسی ماں سے کہہ رہے ہوتے ہیں دعا کرو یہ وائرل ہو جائے. اور ماں جی تھانوں تے اج انیاں لکھاں بندیاں ویکھیا، انیاں ہزاراں بندیاں ویکھیا،
اور کبھی یہ ماں پردہ کیا کرتی تھی، میں کبھی کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعی ان پچھلے 10-15 سالوں میں دنیا جس طرح بدلی ہے اتنی 10-15 ہزار سالوں میں دنیا نہیں بدلی ہوگی. اور آپ نے ماں بہن کا تماشا لگا دیا. وہ ماں جس کو وہ ٹوپی والے برقعے پہن کے جایا کرتی تھی بازار، یا اپنے لاڑی اڈے پہ اپنے خاوند کے ساتھ کسی دوسری جگہ جانا، ٹوپی والا برقع یا برقعہ پہن کے، یا کم از کم بہت ماڈرن ہے وہ لوگ تو اس نے بھی منہ سے لپیٹ کے ایک ہی چادر سے وہ اوپر لینی، ابایا پہن کے. تو آج اسی ماں سے ہم ٹک ٹاک وائرل ہونے کی دعائیں منگوا رہے ہیں، اسی اپنی بیوی دکھا رہے ہیں، اپنے کمرے کا ماحول دکھا رہے ہیں کہ میرا بیڈ کدھر ہے، میں نے کون سے تکیے رکھے ہیں، میں نے کون سی بیڈ شیٹیں ڈالی ہوئی ہیں، میں نے کون سے کمرے میں لائٹیں کون سی لگائی ہوئی ہیں، کمرے میری بیوی کس طرح لیٹی ہوئی ہے. یہ آج ہم لوگوں کا ٹک ٹاک ورلڈ کا، یوٹیوب ورلڈ کا یہی بس میکسیمم رہ گیا. بہت سے لوگ آئے، بہت سے ٹک ٹاکر، اور ات خدا دا ویر جس پنجاب دی پاکستان دا سارا وڈا صوبہ 18 کروڑ عوام دا صوبہ، وہی وزیر اعلیٰ پردھان منتری وہی ہوئے گی اگر ٹک ٹاک کرتے، باقی اس سے کی بنے گا. جب آپ ہر کام کو ڈراماٹائز کر دیتے ہیں تو اس میں سے حقیقت چھپنے لگتی ہے. رجب بٹ صاحب، میں صاحب اس لیے کہتا ہوں کہ بٹ ہے، بٹ کے ساتھ صاحب لگانا پڑتا ہے، ورنہ اسے جو اس کی اوقات ہے، جس طرح وہ اس قوم کی نمائندگی کر رہا ہے، جس طرح وہ اس قوم کو، ناہنجار قوم کو وہ لے کے جا رہا ہے، اس معصوم قوم کو، اس جاہل قوم کو لے کے جا رہا ہے. بلینز میں ویوز ہیں اس کے. میں کہتا ہوں پھر وہ غلط، وہ رجب بٹ نہ ہوا جس نے آج 295 کی توہین کی ہے اور اپنے پرفیوم کا نام بھی 295 رکھا ہے، اور بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ وہ میرے مرشد پہ، سدھو موسے والے پہ تو 1 FIR تھی اور میرے پہ تو 2 ہو گئی ہیں یہ 295 کی. ارے سدھو موسے والے نے قوم کو راہ دی، قوم کو لیڈ کیا، ان کو خالصتان کے لیے موٹیویٹ کیا، اپنے صوبے کے لیے ان کو ایک مسلح جدوجہد کا راستہ دکھایا جسے ہم جہاد کہتے ہیں اردو میں اور عربی میں. تم نے کیا کیا؟ تم نے بیڈ پہ پڑی اپنی بیوی اور ماں دکھائی، اور پھر تو اوپر سے آپ توہین رسالت کر رہے ہو. میں پرووکیٹ نہیں کر رہا، خدا نخواستہ میری تربیت اور قسم کی ہوئی ہے. میں 40+ ایئر سے ادھر یورپ میں مقیم ہوں، تو میں پرووکیٹ نہیں کر رہا. لیکن آپ نے جس طرح یہ 295 کے مذاق کو لے کے مجھ پہ تو 2 ہوئی ہوئی ہیں. اور تم چیز کیا ہو؟ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے ہٹلر آئے، موسولینی آئے، بڑے بڑے قاتل آئے اس دنیا میں. آج انہیں کوئی جاننے والا ہے؟ ان کا نام لیوا ہے؟ اور آپ لوگوں کے پاس 4 پیسے کیا آگے اپنی اوقات سے باہر نکل آئے آپ. میرا مقصد نہ آپ سے پیسے سے جلن ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں سے کہیں زیادہ دیا ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں نے پتہ نہیں کون سی آپ کلچر کی بات کرتے ہیں، کون سی ثقافت کی بات کرتے ہیں. آپ نے مذہب کو ایک ڈرامہ بنا دیا. آپ لوگوں نے ایک ڈیفرنٹ راستہ چن لیا، ایک ایسا راستہ جس کے آخر میں صرف اور صرف تباہی ہے. خواتین و حضرات، بہنوں بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں بیٹیوں، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ولاگنگ کرنا بری بات نہیں ہے. آپ نے ولاگنگ کو دیکھنا ہے، اچھے مثبت کام کر رہے ہیں،
मौलाना तारक जमील साहब हैं, जनाब इसी तरह उसामा गाजी हैं, हबीब अकरम हैं, साबर शाकर हैं, अरशद शरीफ शहीद हो गया इस रास्ते में, और भी बेशुमार। मतलब आज के मौजूदा दौर में जिस का नाम लूँगा जो पाकिस्तान में है, सुबह उसे उठा लेंगे। तो उनको भी अच्छी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अच्छी मुल्क को मसाइल का जो है वो आईना दिखा रहे हैं। एक राठी दावर है, इंडिया का नौजवान लड़का, अभी 26-27 साल उसकी उम्र हुई है, 20-20 मिलियन 30-30 मिलियन उसके व्यूअर्स, 40 मिलियन तक उसके व्यूअर्स गए, और हर एपिसोड के उसका यही हाल है। इतनी अच्छी व्लॉगिंग करता है, इंफॉर्मेटिव, कुछ नई चीज बताता है, आपको रास्ते दिखाता है कमाने के, बसने के, जीने के, पहनने के, मतलब आपको एक नई जिद्दत देता है। इंडियन है तो क्या हुआ, कभी उसने मज़हब के मतलब ऐसी बात नहीं की, हमेशा इस्लाम का भी एहतराम करता है, हिंदुइज्म का भी एहतराम करता है, ईसाईयत का भी एहतराम करता है। इसी तरह और भी अच्छे लोग हैं। रवेश कुमार है, इंडियन जर्नलिस्ट है, उसकी व्लॉगिंग देखे, उसके प्रोग्राम देखे। पाकिस्तान में साबर शाकर है, पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे। तो ये आप जिस किस्म की आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, और माओ बहनों को आप किसी भी गाने पे नचा देते हैं, फिर दोस्तों के साथ चवला मार रहे होते हैं आप बैठे, कभी शेर का तोहफा ले लिया, कभी ये शादियों पे लाखों करोड़ों ऐसे हवा में उठा के जनाब उछाल के, तो इस तरह क्या कौम को दे रहे हैं? एक कौन सा सबक पढ़ा रहे हैं आप कौम को? ये तो शोधे लोग, हमारी पंजाबी में, ठेठ पंजाबी में शोधा बोलते हैं ऐसे लोगों को। शोधे लोगों के काम है ये, से खाया नहीं जाता तो आप ना बांटें, लेकिन अंदर बैठ के, ताकि आपको साथ वाले की नजर बददुआ ना लगे। लेकिन आपकी ये तरबियत होती है अच्छी माँ की। हिटलर ने कहा था, आप मुझे अच्छी औरतें दे दो, यानी अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी नस्ल दूंगा। तो उसने ये पैगाम था उसका, सबसे बड़ा, इतना जबरदस्त सिपा सलार हो गुजरा। बाकी जो कंट्रोवर्सी है वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन उसने कहा कि मुझे अच्छी औरतें दे दो, मैं आपको अच्छी नस्ल दूंगा। तो आप क्या दे रहे हो? आप सिद्धू मूसे वाले आपको उस्ताद मान रहे हो, तो फलां को कर रहे हो। और 295 का पाकिस्तान में क्या नहीं हुआ पहले? इधर ही इकबाल मसीह था सियालकोट के इलाके में, फिर समलेआल के गिरजाघरों में क्या हुआ, फिर लाहौर में, फिर गोजरा में, गोजरा फैसलाबाद में कितनी दफ़ा आगे लगी, और डाल के बस्तियाँ हाक हुई, बहार कॉलोनी, योहानाबाद, और ये सब क्यों? ये झंडे में आपको सफ़ेद रंग नज़र नहीं आता? ये किसका है? ये वो गैर मुस्लिम हैं जिनकी वजह से आज आपका झंडा मुकम्मल हुआ है। और फिर पाकिस्तान में जिसकी 96% आबादी मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी शिया वाबी बरेलवी देवबंदी होना है बाद दियां गल्लां ने, यह तुहाडा ज़ाती फेल है। लेकिन आप मुसलमान हो, उस मुल्क में इस्लाम को क्या खतरा हो सकता है? और आप फिर लेकिन आप जैसे लोग आएंगे बार बार 295 मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कल को फिर 295 वालों का, 290 वालों का, ए वालों का, बी वालों का आपस में मैच पड़ गया, तो ये मुल्क इराक और लेबनान और सीरिया बन के रह जाएगा, दहशत की अलामत बन जाएगा, खंडरात बन जाएंगे।
اسی طرح جس طرح آج سیریا شام بنا ہوا ہے، جس طرح غزہ بنا ہوا ہے، جہاں جہاں بھی دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ نے مذہب سے کھلواڑ کیا، اس کو کھیل سمجھا، وہ قومیں تباہ ہوئیں پچھلے دور میں بھی، اور آپ بھی ابھی ریسنٹلی آپ جن ملکوں کو میں نے نام لیے آپ ذرا گوگل کر کے دیکھ لیجیے. تو آپ نے اب پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ یعنی آپ کھیل رہے ہو. پہلے آپ پہ پرچہ ہوا، مسیحوں نے آپ کے خلاف جلوس نکالے، آپ کے خلاف ہڑتالیں کر رہے ہیں. آپ تو چھیڑ رہے ہو، آگ سے کھیل رہے ہو. پھر اب آپ نے مسلمانوں کو آج چھیڑ دیا. مسیح تو بڑے پرامن ہیں، چھیڑتے ہی نہیں ہیں. اب میں ان کو چھیڑوں یا کسی بریلوی کو چھیڑوں، کسی اہل حدیث کو چھیڑوں، کسی اہل سنت کو چھیڑوں، کسی دیوبندی کو چھیڑوں. ضرور ایک غازی علم دین سے پیدا ہوگا، وہ مجھے تنگ کرے گا، پھر میں باہر جا کے اسائلم لے لوں گا، سیاسی پناہ لے لوں گا، مجھے پاکستان میں خطرہ ہے. جی یہ تم 295 اور 290 اور 290 کے جو آپ ایسے بائیں پھلا کے آپ کر رہے ہو سوشل میڈیا پہ آ کے، مجھے نہیں پتا تم کیا سوچ رہے ہو، یا کسے نہیں پتا. تم سیاسی پناہ کے لیے اپنی آنے والے دنوں میں اپنی جو ہے اپنی اپلیکیشن اس کو مضبوط کر رہے ہو کہ پاکستان میں میرے خلاف 295 کا ہوا، آپ کو ریزیڈنس مل جائے گی. اور کیا ہوگا کسی ملک کی. اس لیے کسی غازی علم دین شہید کے ہاتھ لگنے سے بہتر ہے، یا ہاتھ آنے سے بہتر ہے کہ عقل کے ناحل لو. پاکستان کو پاکستان رہنے دو، امن کا گہوارہ رہنے دو. صرف اپنے ایک پاسپورٹ یا گرین کارڈ کے لیے اتنی بڑی حماقتیں نہ کرو. یہ میرا میسج ہے رجب بٹ صاحب آپ کے لیے. دیکھتے رہیے مطلوب رائچ آفیشیل. اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوست باپ کے ساتھ شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو گھر گھر پہنچائیں. یہ وقت کے پیغام ہے.